السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 7 سے 8. میں ہوں کرن ناز. 3 شعبان سن 4 ہجری رب کعبہ نے دنیا میں جنت کا سردار بھیجا، جس نے گھٹی میں لعاب نبی پایا، جن کی ماں نبی کی بیٹی، جن کے بابا نبی کے بھائی، جو خود نواسہ نبی، جس نے عظیم شہادت سے دین محمدی کی آبیاری فرمائی. آج یوم ولادت حسین ہے. حسین وہ جو شبیہ نبی ہیں، حسین وہ جن سے رسول کریم کو جنت کی خوشبو آتی ہے، حسین وہ کہ جن کو منبر پر مٹھائے بغیر صدیق اکبر خطبہ نہ دیتے، حسین وہ کہ جن سے عمر فاروق لکھوائیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، حسین وہ جو کہیں بے شک میں شہادت کو سعادت اور خوشبختی اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنے لیے ہلاکت اور عار سمجھتا ہوں، حسین وہ جو کہیں تم یہ جان لو کہ میں انصار اور اصحاب کم ہونے کے باوجود بھی حق کے لیے جنگ کروں گا، حسین وہ جو کہیں جس حکمران کو رعایا کی تکلیف دیکھ کر بھی نیند آ جائے اس سے اللہ ریاکاری اور ظلم کا حساب لیں گے، اور جو رعایا حکمرانوں کے ظلم بددیانتی پر ان کی حمایت کریں وہ نیک ہونے کے باوجود ان حکمرانوں کے ساتھ اللہ کا عذاب جھیلیں گے، اور موت سے پہلے اللہ ایسے حکمرانوں اور رعایا کو ذلیل کرے گا. امام علی مقام نے اپنی بے مثال قربانیوں سے تاریخ انسانیت میں یہ نقش کر دیا کہ بندہ مومن کی زندگی کا مقصد اسلامی نظام کا قیام ہے. جب بھی اسلامی حکومت اور ریاست کو خطرہ ہو، اس کی بنیادیں ہلتا دیکھے تو وہ اس کے بچاؤ اور تحفظ کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. امام حسین کی تحریک ذاتی، شخصی اور موروثی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں بلکہ اسلامی حکومت کے قیام اور اسلامی نظام کے دوام کی تحریک تھی. یہ بادشاہت، ملوکیت اور موروثیت کے خلاف جنگ تھی. امام علی مقام کی وہ عظیم قربانی مسلمان کیا غیر مسلم بھی ناظرین یاد کرتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان اس قربانی کا مقصد بھول گیا ہے. اسی لیے اب تک امت حکمرانوں کی عیاشیوں، بدعنوانیوں اور لوٹ مار کی بھاری قیمت ادا کر رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ امت کے حکمرانوں اور عوام کو امام حسین جیسی سیاسی بصیرت، ہر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت اور مظلوم کا ساتھ دینے کی طاقت عطا کرے.